میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ کا انٹریکشن ہو تو فاضل صاحب ول ٹاک کوسچن آنسرز. فاضل صاحب بائی دا وے بہت ایک اس ٹائم وہ بہت نون شاعر بھی ہیں. اچھا وی نو. تو اوور ٹو یو. بہت مہربانی. کمال صدیقی صاحب نے مجھے کوئی 10 دن پہلے بتایا تھا کہ اس طرح کی ورکشاپ ہونے جا رہی ہے اور جس میں ملک بھر سے جو ہمارے کولیگز ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں. تو ہم نے یہی چاہا کہ کوئی کھانے پہ آ جائیں یا چائے پہ. تو کراچی پریس کلب میں بھی ایک وشیشتا آپ لوگوں کے ساتھ ملے، لیکن ظاہر ہے وہ بہت زیادہ آپ لوگ آکوپائڈ تھے تو اس میں آپ گئے. تو آج پھر کل انہوں نے کہا کہ آج تک ٹائم ہے کچھ 1 گھنٹہ، تو میں نے کہا ضرور تشریف لائیں. اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کراچی آئے اور پھر کراچی پریس کلب نہ آئیں تو بڑا ایک وہ رہتا ہے. اور ایک چھوٹی سی مثال میں دوں گا. پرانے زمانے میں یہاں انڈیا سے خاصے لوگ آئے تھے، کوئی 300-400 لوگ. تو اس میں ایک جو سرداروں کا بھی ایک جتھا اس میں آیا ہوا تھا. پھر اس میں اس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے بیچ لگژری میں. تو میں وہاں گیا تو سرداروں کو میں نے کہا کہ آئے آپ کو پریس کلب دکھاؤں. تو ان کو پریس کلب لے آیا. واپس جب چھوڑنے گیا تو ایک جو ینگیسٹ سردار تھا سامنے سے آ رہا تھا. تو وہ کہا بھی کہاں گئے تھے؟ انہوں نے کہا جی پریس کلب. تو وہ لٹرلی رونے لگا. اس نے کہا کہ میں تو خود جرنلسٹ ہوں اور میں آپ لوگ پریس کلب ہو کے آگے کراچی پریس کلب اور میں وہاں نہیں جا سکا. تو خیر پھر میں اس کو اب لے کے آیا دوبارہ اور پریس کلب گھمایا. وہ بڑا خوش ہو کے گیا. تو کراچی آنا، اور اگر آپ جرنلسٹ ہیں اور میڈیا سے وابستہ ہیں اور پریس کلب نہ آئیں تو، اور پریس کلب کی ظاہر ہے یہ ایک ہماری لیگیسی ہے. بہت پرانا پریس کلب ہے پاکستان کا، 1958 میں یہ بنا. اور اس وقت تو جو ہمارے بزرگ تھے انہوں نے اس کا جو سلوگن رکھا یا اس کا بنیاد رکھنے کا مقصد وہ 3 آر تھے، ٹرپل آر: ریڈنگ، ریسٹ اور ریکریشن. تو پھر اوور دا ایئر ظاہر ہے اس کا رول تبدیل ہوتا رہا. اور جو بھی پھر جنرل ایوب آ گئے، پھر ان کے خلاف کوئی تحریک یہاں سے چلی، طلبہ کی جو تحریک چلی ایوب خان کے خلاف، تو اس کی بنیاد بھی کراچی پریس کلب میں پڑی. پھر جب بھٹو صاحب ایوب خان کو چھوڑ کے ان کی گورنمنٹ کو چھوڑ کے آئے اور انہوں نے پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھنے سے پہلے تو کراچی پریس کلب نے ان کو ویلکم کیا. اور جب وہ اقتدار میں چلے گئے اور انہوں نے کچھ اخبارات پہ پابندیاں لگا دی تو کراچی پریس کلب نے بھٹو صاحب پہ پابندی لگا دی. اچھا جی. تو بھٹو صاحب جو ہے اپنے پریمیئر شپ کے دوران پریس کلب نہیں آ سکتے. تو حالانکہ ان سے اور کوئی اختلاف نہیں تھا، ان کو بہت پہلے انہوں نے ویلکم کیا تھا. ان کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے، یہ سیڑھیاں آپ چڑھتے ہیں جیسے سامنے. تو اس وقت کے جو ہمارے لوگ تھے، فوٹوگرافر تھے اور سینئر جرنلسٹ ان کے ساتھ. تو بھٹو صاحب تو خیر پھر ان کا ظاہر گورنمنٹ کا خاتمہ ہوا. پھر ضیاء الحق آ گئے. ضیاء الحق نے، وہ تو تھے ہی ڈکٹیٹر، انہوں نے بھی پابندیاں لگائیں. ان کے خلاف جو تحریک چلی MRD کی، وہ اسی یہ جو ہمارا کمیٹی روم ہے یہیں پہ اس کا MRD کا یہاں رکھا گیا، جو اس کی بنیاد. اور بیگم صاحبہ جو بیگم نصرت بھٹو تھیں انہوں نے چیئر کیا تھا یہیں جہاں پہ کمال صدیقی صاحب بیٹھے ہیں یہاں بیٹھے. تو وہ تحریک بھی یہاں سے شروع ہوئی. پھر ضیاء الحق کا زمانہ پورا گزرا. ضیاء الحق کی شدید خواہش تھی کہ وہ کراچی پریس کلب آئے، اور ان کے جو جنرل مجیب تھے سیکرٹری اطلاعات، تو انہوں نے پھر پریس کلب نے ظاہر ہے ان کا نہیں آنے دیا. تو انہوں نے پریس کلب کے لیے کہا کہ دس از اینیمی ٹیریٹری، یہ دشمنوں کا علاقہ ہے.
تو جس پہ فیض صاحب ہمیں پرائڈ ہے. یہ فیض صاحب کو جب ہم نے لائف ممبرشپ دی ضیاء اپنی دور میں, تو انہوں نے کہا دس از ناٹ ایلیمنٹری, دس از موسٹ لبریٹڈ ایریا. یہ فیض صاحب کا ایک تھا پریس کلب کے لیے. اور پریس کلب نے اسی زمانے میں جوش صاحب کو لائف ممبرشپ دی جب وہ مدعون ہوئے پی ٹی وی سے, ان کو نکالا گیا. اور وہ جو تھے ہمارے سائنسدان ڈاکٹر سلیم, پورا نام ان کا ڈاکٹر عبدالسلام, انہوں نے جب نوبیل پرائز لیا تو پریس کلب نے, حالانکہ وہ بیچارے ملک میں نہیں رہ سکے ملالہ کی طرح, لیکن پریس کلب نے ان کو لائف ممبرشپ دی. وہ بھی ہمارے لائف ممبرشپ کے بعد, اور اس کے بعد ایدی, ڈاکٹر ادیب رضوی اور اس طرح کی جتنی بھی مختلف شعبوں میں جن لوگوں نے خدمات انجام دی ان کو پریس کلب نے. اور پھر آگے آپ کے بیوی تو خیر جب سے آئیں وہ پریس کلب ضرور آتی تھی. ان کے کیسز ویسز جو ہوتے تھے یہاں ہائی کورٹ میں تو وہ خود ہی آ جاتی تھی اور وہ یہیں بیٹھتی تھیں, کافی پیتی تھیں. ان کا انٹریکشن بہت زیادہ ایک جرنلسٹوں کے ساتھ تھا. اور یہ مشرف صاحب بھی نہیں آ سکے پریس کلب, تو یہ پریس کلب کا ایک کردار اس کا ایک وہ رہا ہے, ایک کیریکٹرسٹک کہنا چاہیے کہ ایک اسٹینڈ ہم لیتے ہیں کہیں نہ کہیں. بہت ساری اوور دا ایئر خامیاں بھی ہو گئی ہیں, ڈکلائن کی طرف بھی گئے ہیں. نواز شریف صاحب اور عمران خان بھی آئے یہاں پہ. عمران خان کو جب انہوں نے ورلڈ کپ جیتا تھا تو ہم نے ان کو لائف ممبرشپ دی تھی, تو اس وقت وہ تشریف لائے تھے. اور ابھی جب وہ گورنمنٹ میں آئے تو ہم نے ان کو ایک خط بھی لکھا تھا کہ جو چیزیں آپ کر رہے ہیں تو وہ ہمارے لائف ممبروں کو زہر نہیں دیتی. تو خیر بہرحال وہ تو اس کے بعد تو نہیں آئے. نواز شریف صاحب آئے تھے. اور باقی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ہمیشہ پریس کلب کھلا رہا ہے. پریس کلب یعنی یہاں جو اگر کوئی کانفرنس کرنا چاہے, سیمینار کرنا چاہے, ورکشاپ کرنا چاہے, تو اس میں ہم نے تھوڑا سا یہ گنجائشیں رکھی ہوئی ہیں کہ جیسے پرانے زمانے سے اگر طلبہ تنظیمیں تو تھیں اب ختم ہو گئی ہیں تو ان کو ہم مفت دیتے تھے. اور اسی طرح ٹریڈ یونین جو مختلف اداروں میں ہیں تو ان کو بھی, مزدور تنظیمیں ہیں تو ان کو, باقی ظاہر ہے ان کے اب پیسے ویسے لیتے ہیں. اور باقی یہ جو ابھی بھی آپ دوسرے پریس کلبوں کے سامنے جو دیکھتے ہیں کہ مظاہرے ہوتے ہیں وہ بھی کراچی پریس کلب کی اسی روایت کو دیکھتے ہوئے وہ شروع ہوئے. تو کراچی پریس کلب کے باہر ہمیشہ یہ جو دیوار گریہ ہم اس کو کہتے ہیں, لوگ آتے ہیں یہاں مظاہرے بھی کرتے ہیں, کیمپ لگاتے ہیں, بھوک ہڑتالیں کرتے ہیں. پرانے زمانے میں تو سنوائی بھی تھی, اب نہیں ہے شاید اس طرح, کیونکہ اب احتجاج پہ مزاحمت پہ کوئی حکومتیں کوئی توجہ اس طرح نہیں دیتی. تو لیکن اس کے باوجود لوگ آتے ہیں, بیٹھتے ہیں باہر, اور ان کو ہم فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں. کئی دفعہ خواتین ظاہر اگر مسنگ پرسنز ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں, ان کی خواتین, تو کلب کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوتے ہیں, ان کو جو بھی فیسیلیٹی یہاں پہ چاہیے چیزیں کرتے ہیں. تو یہ ایک پریس کلب کا ایک جو رول ہے سوسائٹی کے لیے جو ہم ایک کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ کرتے رہے جو ہمارے بزرگوں نے دیا ہے. اور اس کی لیگیسی میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ 1958 میں جب یہ پریس کلب بنا اور ابھی 2021 ختم ہونے جا رہا ہے, ہمارے الیکشن 25 تاریخ کو ہے اگلی سال کے لیے, تو کوئی ایسا سال نہیں ہے کہ جس میں الیکشن ملتوی ہوا ہو, یعنی ہر سال الیکشن. تو اس لحاظ سے یہ پریس کلب پاکستان کا واحد جمہوری ادارہ ہے کہ جس میں مطلب پورا اس کی روح کے ساتھ ہم عمل درآمد کرتے ہیں کہ ہر سال الیکشن ہوتے ہیں. الیکشن کبھی ڈسپیوٹ نہیں ہوئے, وہ الیکشن کمیٹی بنتی ہے, وہ بالکل فیئر الیکشن ہوتے ہیں. ہمارا اوتھ لینے کا بھی کوئی ہم نے نہیں رکھا, بس جو 2-3 پینل آپس میں لڑتے ہیں وہ کوئی ایک تلخی رہتی ہے ظاہر ہے الیکشن کے دنوں میں ہوتی ہے 2-4 دنوں کی. اس کے بعد جو الیکشن جیت جاتا ہے وہ اس سیٹ پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے, تو میں دوسری سیٹ پہ جا کے سامنے بیٹھ جاتا ہوں, بس وہ یہ اتنا ہے. اور ایک بہت ہی خوشگوار طریقے سے انتقال اقتدار جسے کہنا چاہیے وہ ہوتا ہے.
باقاعدہ اس کا جو بھی فنڈ وانڈ ملتے ہیں وہ چیزیں ہوتی ہیں، اس کا باقاعدہ ایک فن کے تھرو ہم آڈٹ کراتے ہیں، تو کوئی کبھی مالی کرپشن نہیں، کچھ چیز ایسی بالکل بھی نہیں، ہر چیز صاف شفاف، بہت اچھی کینٹین ہم چلاتے ہیں، سبسڈائز. اور ابھی کچھ اور نئی چیزیں، چونکہ نیا زمانہ آ گیا ہے، آپ لوگ بھی ظاہر ہے مختلف میڈیا ہاؤسز ٹی وی کے ساتھ ہوں گے، پرنٹ کے ساتھ ہوں گے، اور اب ڈیجیٹل کا زمانہ ہے، تو کراچی پریس کلب نے تھوڑا لیڈ لیتے ہوئے، یہ واحد پریس کلب ہے کہ اس سال ہم نے ڈیجیٹل اسٹوڈیو بھی باقاعدہ، تو اس کی وہ سہولت ہم ظاہر ہے اپنے وہ لوگ کہ پچھلے اس پورے زمانے میں بے روزگاری زیادہ ہوئی ہے، لوگ مختلف جگہوں سے نکالے گئے، ہر آدمی ڈیجیٹل پہ آیا ہے، یوٹیوب اس نے اپنا چینل کھول لیے ہیں، وی لاگ کرتے ہیں، تو وہ ایک سہولت ہم نے، اس سے پہلے ہم نے کمپیوٹر لیب بہت اچھی تو آلریڈی موجود تھی، اب ڈیجیٹل اسٹوڈیو بنا لیا ہے، تو گریجولی ہم اس طرف ایک ٹرانزیشن پہ جا رہے ہیں کہ وہ ساری فیسلٹیز نئے زمانے کی جو ڈیجیٹل ایرا ہے اس میں جو کچھ بھی ہم دے سکیں کراچی پریس کلب کے پلیٹ فارم سے وہ ہم دیں. تو میں ایک بار آپ کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کراچی پریس کلب تشریف لائے. آپ کا کوئی سوال ہو کسی بھی حوالے سے تو وہ یقینی طور پر لائیں. تمام لوگ کسی نہ کسی پریس کلب سے جڑے ہوئے جی ہیں. میرا نام آصف شہزاد ہے اور پشاور سے میرا تعلق ہے. ممبرس کتنے ہیں، سہولیات کیا مل رہی ہیں ان کو، انکم کیسے آپ جنریٹ کرتے ہیں، کیسے پریس کلب کو چلا رہے ہیں؟ دیکھیں کراچی پریس کلب کی جو ممبرشپ ہے اس کی 3 کیٹیگری ہیں. ایک ہے جو ورکنگ جرنلسٹ کے لیے جو فل ٹائم جرنلسٹ ہیں وہ ہے کونسل ممبرشپ. وہ کونسل ممبر وہ ہیں کہ جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں اور ان کو رائٹ ووٹ دینے کا بھی ہے اور ووٹ لینے کا بھی. اس کے بعد جو ہے وہ ایسوسیٹ ممبر ہیں. ایسوسیٹ ممبر کی بھی 2 کیٹیگریز ہیں، ایک اے کیٹیگری ہے اور ایک بی. بی میں وہ فال کرتے ہیں کہ جو آپ 4-5 سال ورکنگ جرنلسٹ رہے اور کونسل ممبر رہے اور آپ نے پروفیشن چینج کر لیا، آپ کسی پی آر ایجنسی میں چلے گئے، بینکنگ سیکٹر میں چلے گئے یا اپنا کوئی کام کر لیا، تو آپ کی کیٹیگری چینج آپ کروا لیتے ہیں اور بی میں چلی جاتی ہے. وہ آپ کو سہولتیں ساری وہی رہتی ہیں لیکن ووٹنگ رائٹ ختم ہو جاتا ہے اور الیکشن کنٹیسٹ بھی نہیں کر سکتے. اور باقی وہ ہے جو اعزازی ممبرشپ جو ہم لائف ممبرشپ دیتے ہیں کہ بہت ڈگنیٹیز جو بھی ہیں اپنے پروفیشن میں کسی نے ملک کے لیے بڑا کام کیا تو وہ ہم پریس کلب خود جو ایک اپنے طور پہ دیتا ہے. تعداد ابھی جا کے ہم نے بہت ریسٹرکٹ رکھی ہے ممبرشپ، اتنا نہیں بڑھایا چیزوں کو، اس سے میں لوگوں کو گلے شکوے بھی ہیں، لیکن اب جا کے کہیں 1800 وہ ہوئی ہے ہماری کونسل ممبرشپ. یہ جو 3 کیٹیگریز میں یہ صرف نہیں یہ کونسل ممبرشپ فرسٹ ووٹ پول کر سکتے ہیں. جی جی. اور کوئی 300 کے لگ بھگ ہمارے ایسوسیٹ ممبر ہیں جو مختلف کمپنیز کے پی آر اوز ہیں یا کوئی پرانے جرنلسٹ ہیں یا اس طرح. اور وہ ظاہر ہے ان میں سے بھی کوئی 50-60 ایکٹیو ہوں گے جو آتے ہوں گے روٹین میں، اور کچھ 30 کے قریب کوئی لائف ممبر ہوں گے. تیسری جو ہے یہ کونسل ممبر بن سکتے ہیں؟ نہیں کونسل ممبر نہیں بن سکتے. کونسل ممبر تو دیکھیں نا وہ بنتا ہے کہ جو ورکنگ جرنلسٹ ہے. سر ایک اور بات جیسے ابھی جیسے آپ کل ڈیجیٹل میڈیا آ رہا ہے تو جن کے یوٹیوب چینل بن گئے ہیں اس کے لیے بھی آپ نے کوئی ممبرشپ رکھی ہوئی ہے یا کہ وہ بھی نہیں اس کے لیے نہیں، اس کے لیے نہیں ہے ابھی. اور ایک فری لانسر جو ہے مختلف اداروں میں کر لیکن مکمل طور پہ 24 نہیں اس کے لیے بھی ابھی تک نہیں کر پائے کیونکہ یہ ایک ایشو رہا کہ جب پرنٹ میڈیا کے بعد یہ الیکٹرانک میڈیا آیا تو اس وقت بھی الیکٹرانک میڈیا کے جو لوگ تھے کام کرنے والے ان کو پریس کلب یا ان کے جو ممبرز ہیں وہ اپنے طور پہ جرنلسٹ نہیں مانتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو آئین میں بھی ریسٹرکشن تھی اس زمانے میں، یعنی کہ کمال صدیقی صاحب اس کے گواہ ہیں کہ ایون ہیرالڈ جو ہے وہ منتھلی کو بھی آپ ممبرشپ نہیں دیتے تھے، صرف ویکلیز کا تھا اور جو ڈیلی روزنامہ ہے اس کا تھا. تو اس وجہ سے وہ تھی. پھر ہمیں بہت ہی اس میں یعنی کہ لڑنے جھگڑنے کے بعد اس کو کنٹیسٹ کرنے کے بعد پھر آئین میں طرف تعمیر کی گئی کہ وہ لوگ جو ٹی وی میں ہیں اور ان کا کام وہی صحافیوں والا ہے
یا کہ وہ نیوز پروڈیوسر ہیں یا وہ رپورٹر ہیں، بھلے وہ اخبار میں رہے نہیں رہے لیکن اب وہ کام یہ کر رہے ہیں تو ان کو تو اس طرح پھر وہ اوپن ہوئی اور پھر منتھلی کے لیے بھی ہوئی وہ ہوئی. سر ابھی تو گورنمنٹ نے ڈیجیٹل میڈیا پالیسی بھی اعلان کر دی ہے، تو کراچی پریس کلب اس بارے میں سوچ رہے کہ جو ڈیجیٹل میڈیا جرنلسٹ ہیں نہیں دیکھیے مسئلہ یہ ہے نا کہ اس میں ابھی آپ کی بات درست ہے، کیونکہ ڈیجیٹل ایک تو جو گورنمنٹ نے اپنی طور پہ وہ کر لی، لیکن اب یہ ڈیجیٹل خود میڈیا ہاؤسز کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے. یعنی کسی زمانے میں جب جنگ اخبار نے اپنی ویب سائٹ لانچ کی تھی تو اس کو کہتے تھے یہ آن لائن وہ ایڈیشن ہے، تو کراچی پریس کلب میں بڑی ریزسٹنس تھی کہ یہ آن لائن جرنلسٹ نہیں ہوتا. سر یہ ہر جگہ ٹھیک ہے نا، ہر جگہ ہوا. اچھا یہ اس کی مزاحمت آئی اور ہمارے خاصے سینئر لوگ جیسے کیسر محمود تھے، انہوں نے تو باقاعدہ وہ ڈنڈا لے کے کھڑے ہوں گے کہ نہیں یہ ان کی ممبر شپ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. تو خیر اب وہ زمانہ گزرا ہے، اب ڈیجیٹل سارا اب جنگ کا اور جیو کا جو ڈیجیٹل میڈیا ہے ہمارے پاس 5 ویب سائٹس ہیں. ٹھیک ہے نا، اور ان 5 ویب سائٹس کو میں ہیڈ کرتا ہوں. یعنی اس میں جیو انگلش، جیو اردو، دا نیوز انٹرنیشنل، جنگ اور جیو سپر، وہ ایک جگہ وہ، اور اس میں ظاہر ہے 60-70 لوگ کام کر رہے ہیں اور سارا وہی جرنلسٹک کام ہے سارا. راؤنڈ دا کلاک آپ اس میں اپڈیٹس کر رہے ہوتے ہیں اور چیزیں نہیں کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایک تو یہ ہے. اور اسی طرح ہر میڈیا ہاؤس کی ایک ساتھ اس کا پورٹل موجود ہے، ڈیجیٹل اس کا پلیٹ فارم موجود ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ آسانی یہ تو ہے. اب رہا سوال آپ کا کہ جو انڈیویجولی، ایک تو وہ جرنلسٹ ہیں کہ جو پرانے جرنلسٹ ہیں وہ ان کا پروگرام کسی نے بند کر دیا، رؤف کلاسرا صاحب کا پروگرام بند کر دیا یا متین صاحب کا کر دیا یا حامد میر صاحب کا. حامد میر صاحب نے اپنا یوٹیوب چینل کھول لیا. ٹھیک ہے نا، وہ تو خیر ظاہر ہے پہلے کا، لیکن ایک بالکل فریش آدمی ہے اور جس نے اپنا کھول لیا تو اس کے لیے ظاہر ہے ابھی رولز اینڈ ریگولیشنز بننے ہیں کہ وہ کس کیٹیگریز میں فال کرتا ہے. اس کو خود جو ہے وہ میڈیا کے جتنے لوگ ہیں، پریس کلبز ہیں یا ہماری یوجیز ہیں یا ہمارا پی ایف یو جو ہے وہ ان کو کس حد تک تسلیم کرتی ہے، یا گورنمنٹ ان کو وہ کس حد تک ان کو وہ کرتی ہے، ہاں وہ کرتی ہے. تو وہ ظاہر ہے ابھی یہ چیزیں طے ہونی ہیں. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ اب خاصہ اسلام آباد میں بھی آزادی صحافت کے حوالے سے ریسٹرکشنز، گورنمنٹ کے پریشرز، اینکروں کو نکالنا، رپورٹروں کو نکالنا، دباؤ میں آنا، اب کس سٹیج پہ کھڑا ہوا ہے؟ آپ کراچی میں بیٹھ کے کیا دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا پہ پریشر کم ہوا ہے، موجود ہے، کیا صورتحال ہے حکومت کے ساتھ؟ کیا خاصا صاحب اسی میں کلاسرا صاحب کے سوال میں ایک نقطہ ایڈ کر لیں کہ ویسے تو خیال رکھا جاتا تھا لیکن رینجرز پریس کلب کے اندر داخل ہوئی تھی. ہاں تو تھوڑا بتائیے، کافی گوسپس ہوئے اس حوالے سے. بس انہوں نے کہا کہ جی ہم کچھ پتہ نہیں ایسے ہی کوئی وہ کرنے آئے تھے ریکی ویکی یا کیا کچھ ایکسرسائز کے، ہمیں کچھ تھے کہ اگر ہمیں جانا پڑ جائے اور کچھ اس طرح کا پریس کلب پہ اٹیک ہو جائے وہ ہے، جس کا ظاہر ہے ہم نے ان کے ساتھ وہ بھی کیا، احتجاج بھی کیا اور انہوں نے اس کی معذرت بھی کی. لیکن اس کا مطلب موک کر رہے تھے، وہ جو بھی کر رہے تھے ظاہر ہے کیا. لیکن جی سر یہ بتائیے گا کہ ہم لوگ جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں کی طرف ٹرانسفر ہو رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہماری یونینس جو ہیں وہ صرف پالیٹکس میں بزی رہتی ہیں. وہ کیوں نہیں جرنلسٹ کو ٹرین کر رہی؟ آئی بی اے جو ٹریننگ ہمیں کروا رہی ہے ہمیں پریس کلب کے پلیٹ فارم سے ملنی چاہیے. لاہور میں سے میں بلانگ کرتی ہوں، نیو ٹی وی کے ساتھ ایسوسیٹ، لیکن وہاں پہ میں نے تو ایسا کوئی کلچر نہیں دیکھا کہ آپ ٹریننگس کی طرف آئیں. اپرچونیٹیز جو ممبرز ہیں ان کو پریس کلب کے اپنے آپ کو لیکن پرانے زمانے سے جب پی ایف یو جے ایک تھی تو ایک اس لحاظ سے کہ یہ جو برما گروپ تھا یہ پورا ایک تھا اور دستور کی وہ تھی وہ اتنی ایکٹیو نہیں تھی اس طرح. تو اس زمانے میں ہم نے کچھ کوششیں اس طرح کی تھیں کہ آئی ایف جے کے ساتھ بھی اسی وقت اطلاق ہوا تھا تو وہ سلسلہ ایک شروع کیا تھا کہ کچھ ہمیں اس طرح کی اپرچونیٹیز ملیں کہ ٹریننگ ہو لوگوں کی اور وہ چیزیں کریں. اور اس کے لیے انہوں نے کچھ فنڈز بھی اس زمانے میں بھی کیے تھے اور کچھ ہم نے چیزیں کی تھیں. پھر انفارچونیٹلی یہ ہوا کہ اس میں دھڑے بندیاں بہت زیادہ ہماری پی ایف یو جے ہے اس میں بھی، اور
3-4 ग्रुप बन गए, फिर उसी अब तो ज़्यादा हो गए माशाल्लाह। और यूजेज में भी वही हुआ, तो उनकी तवज्जो अब वो ज़्यादा ज़ाहिर है एक दूसरे की टांगें खींचने पे ज़्यादा है, और जो फलाह है जर्नलिस्टों की और या उनकी ट्रेनिंग है, तरबियत है, उसके कम है जो कि होनी चाहिए। वही सारा बर्डन फिर शिफ्ट हुआ है प्रेस क्लबों पे, क्योंकि असूली तौर पे तो ये यूजेज का काम वो था कि सुप्रीम बॉडी भी वही, और वो आपकी स्किल बढ़ाने के लिए काम करे, आपकी ट्रेनिंग का बंदोबस्त करे, आपके राइट्स के लिए लड़े। अब ये सारा काम वो प्रेस क्लबों को करना पड़ रहा है, यानी राइट्स के लिए भी आप ही को लड़ना पड़ रहा है, ट्रेनिंग भी। वैसे सर प्रेस क्लब का ये मैंडेट तो नहीं है, मैंडेट नहीं है ना, लेकिन वो शिफ्ट हुआ, वो इसलिए है कि किसी न किसी ने तो कुछ करना है, क्योंकि वही हमारे मेंबर हैं। अभी अगर वो चारों तंजीमों में मौजूद हैं, लेकिन प्रेस क्लब में तो सब एक जगह हैं, तो ये थोड़ा एज भी है प्रेस क्लब को कि चले यहाँ एक प्लेटफॉर्म पे लोग हैं, तो उसमें फिर ये सारा शिफ्टिंग हुई। लेकिन ये हमने किया है कराची प्रेस क्लब में, इस साल हमने स्किल डेवलपमेंट की, खुद कमाल सिद्दीकी साहब भी कई वर्कशॉप में शरीक हुए, इन्होंने ट्रेनिंग दी यहाँ पे। तो हमने इस साल कोविड के बावजूद अच्छी खासी हमने यहाँ वर्कशॉप्स की, और इंशाल्लाह ज़ाहिर है ये चीज़ें आगे और बढ़ेंगी। ख़वातीन मेंबर्स कितनी हैं? और जेंडर पॉलिसी कोई ऐसी है, कोई जेंडर फ्रेंडली कोई ऐसी चीज़ अलग से कोई डे केयर सेंटर बनाया हुआ हो? कोई डे केयर भी हमारे देखें एजेंडे पे तो रहा है। जब मैं 2015 में प्रेसिडेंट बना था तो उस वक्त भी मैंने उस्मा अल करीम के साथ मिल के कुछ एफर्ट किए थे, लेकिन वो मेटेरियलाइज नहीं हुए। तो डे केयर ज़ाहिर है उसकी बहुत ज़रूरत है हमारे, ना सिर्फ मीडिया हाउसेस के अंदर बल्कि प्रेस क्लबों में भी वो होना चाहिए। प्रेस क्लब में हमारी जो ख़वातीन मेंबर हैं वो कोई 100 से भी ज़्यादा है, कोई 150 के करीब है, और उसमें एक्टिव भी हैं कोई 25-30 तो बहुत एक्टिव हैं। अभी ये फहमीदा यहाँ बैठी हुई थी, चली गई है, कैसे जा सकती तो फहमीदा और मोना भी बैठी हैं, तो ये बता सकती हैं कि हमने खासा ख़वातीन को इनकरेज करने के लिए। सर ओपन सीट्स पे इलेक्शन लड़वा रहे हैं, क्योंकि जॉइंट सेक्रेटरी और वीपी की तो बड़े साल हो गए हैं, अब हम उस पे लड़ के नहीं, मैं तो कहता हूँ, देखिए मैं हर अपनी स्पीच में कहता हूँ, सबके सामने कहता हूँ कि भाई ये इतनी एक्टिव हो, ये मेरी सीट पे सदर का इलेक्शन, सदर के लिए सर इस दफा प्रपोज करें कोई कैंडिडेट और यही लड़ झगड़ के मैं ही उसको नायब सदर भी लेके आया, वो आती नहीं है। तो हम तो कहते हैं कि वो पार्टिसिपेट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और आधी बॉडी ख़वातीन की हो, तो कोई हमारा इशू नहीं है ऐसा। और हमने तो PFUJ में सेक्रेटरी जनरल बनाई, फौजिया शायद हमारी सेक्रेटरी जनरल रही सर, उसके बाद कोई ना आया, पर अब होती तो हर साल धांधली होती है। सर ये बखरे हो रहे थे, पेशावर में काविश की थी उनको इकट्ठा करने की, लेकिन उसके बाद जो है आप बड़े भाई होने के नाते आप ऐसा नहीं किया कि PFUJ को इकट्ठा किया जाए? नहीं, पेशावर की पेशावर की काविश नहीं थी। रहीमुल्लाह यूसुफज़ई साहब याद आ गए, रहीमुल्लाह यूसुफज़ई साहब उन पे मुश्तमिल एक कमेटी PFUJ ने बनाई थी, बहुत एफर्ट की उन्होंने, और उन्होंने एफर्ट की, लेकिन जाहिर है वो एफर्ट इतनी कारगर साबित नहीं हुई, कामयाब नहीं हो सकी, और उसमें वो कमेटी भी इतनी फ़ाल आगे जाके नहीं हो सकी। और अभी भी जाहिर है ओपन हैं चीज़ें, और हम तो कहते हैं कि भाई मिल बैठें और तंजीम को एक करें, उसी में इत्तेहाद में ही आपकी बरकत है, और आपकी सारी चीज़ें उसी में हैं। अच्छा सर, अब आपकी बात काट रहा हूँ, ये आप सब दोस्तों के लास्टली सर एक मैं ज़रा होटल जा रहा हूँ सर, आप लोग देखते हैं कि कराची प्रेस क्लब के फाजिल जमीली साहब के आप लोग फिर उस हिसाब से 7:30 बजे। राइट सर, राइट सर, राइट सर, राइट सर। सर जी एक चीज़ में, ये सारे दोस्त मौजूद हैं, हम इस बार इस्लामाबाद प्रेस क्लब में फौजिया को जो है, फौजिया कुलसूम राना को प्रेसिडेंट की सीट पे ला रहे हैं, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं कर सकता ना यहाँ, नहीं हिमायत, आपकी हिमायत सर क्लासरा साहब मेरी मेंबरशिप कटवाएंगे। कश्मीर की आवाज़ सुन रहे हैं। मैं नेशनल प्रेस इस्लामाबाद क्लब इस्लामाबाद का मेंबर हूँ। ये डिजिटल जो मीडिया है ये वहाँ जो डिजिटल मीडिया के मेंबर प्रेस क्लब इस्लामाबाद में ये है कि जो पूरी